اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں نجف میڈیا پلیٹ فارم سے پروگرام وقت کے تقاضے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں غلام حیدر نوری، اور ایام اربعین کے متبرک لمحات میں ہمارے ساتھ اس پروگرام کو خاص بنانے کے لیے، اس پروگرام میں شریک گفتگو ہونے کے لیے زائرین امام حسین تشریف رکھتے ہیں، اور دو زوار جو مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہیں نجف اشرف کی سرزمین پر، اور امام کی زیارت کے لیے، اور امام کی عقیدت سے، امام کی محبت سے دل کو لبریز کیے ہوئے تمام زیارتوں کو تقریباً آپ لوگوں نے وزٹ بھی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہاں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں پہ جناب ظفر علی صاحب اور جناب سید حسین مشتبہ صاحب جو ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں، اور پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز انہی کے تاثرات اور احساسات اور جذبات جاننے کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لانے کے بعد، جب آپ لوگ تمام زیارتوں پہ تشریف لے گئے اور تمام زیارتوں پہ آپ مشرف ہوئے، تو اس وقت اور جب آپ وہاں زیارتوں پہ مشغول تھے، اور اس وقت اور جب آپ نے زیارتوں کے اوپر قدم جمائے، قدم رکھے، تو اس وقت آپ کے کیا احساسات اور تاثرات تھے؟ اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکے تو آپ کے تاثرات اور آپ کے جذبات سے ہمارے ناظرین بھی مستفید ہو سکیں۔ سب سے پہلے شکریہ قبلہ۔ میں مختصراً بتاؤں گا کہ تاثرات اربعین کو الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں، لیکن جو جذبات اور جو احساسات تھے، میں اپنے اس تجربے کو بتا دوں گا کہ جب ہم نجف معلیٰ میں پہنچے، اور یہاں سے ہم نے جب مشی شروع کی کربلا کے لیے، تو وہ ایک منظر ہی الگ تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں اتنا پیدل سفر نہیں کیا، اگر بہت کیا ہوگا تو چند کلومیٹر کیے ہوں گے، لیکن وہ عشق اور وہ ایک جذبہ تھا، اور وہ احساس تھا ان آل رسول کا، ان کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے ہمت دی ہے کہ ہم نجف سے کربلا پہنچے ہیں، اور راستے میں ہمیں وہ نعمتیں ملی ہیں جو کہ ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ وہ سب مولا کی طرف سے ہی تھا، مولا کی ہی دین تھی وہ۔ تو یہ مولا کی ہی کرم ہے کہ ہم بخیریت ہم واپس بھی آئے، ہم گئے اور ہم نے زیارات کی، اور مولا کا بلاوا تھا کہ ہم گئے تھے، اور ہمیں یہ ہمت دی اور یہ ہمیں طاقت دی کہ ہم وہاں تک جائیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ سب سے قابل ذکر چیز جو آپ نے بتایا کہ ایک ایسا سفر جو آپ نے زندگی میں کبھی تجربہ بھی نہیں کیا تھا، اتنا لمبا سفر جو آپ پیدل چلے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ اس جذبے سے چلے کہ آپ چونکہ مولا کا بلاوا تھا، اور آپ نے اس سے پیدل کا لمبا سفر بہت آسانی کے ساتھ آپ نے طے کیا، اور یہی ہے وہ حرارت جو اللہ نے مومنین کے دلوں میں قرار دی ہے، اور اسی جذبے کی وجہ سے مومنین دنیا کے کونے کونے سے، دور دراز سے اس سرزمین پر تشریف لاتے ہیں، اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ ان زیارتوں کو انجام دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اگر میں جناب سید حسین مصطفیٰ سے جاننا چاہوں کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں، چونکہ ماشاءاللہ آپ پہلی دفعہ ان زیارتوں پہ تشریف لائے ہیں، تو یقیناً آپ کے جو احساسات ہیں بہت ہی جو ہے منفرد احساسات ہوں گے یقیناً۔ تو اگر آپ ہمیں اس سے مستفید کر سکیں، اس وقت آپ نے جب آپ ان زیارتوں پہ تشریف لے گئے اور ان زیارتوں سے اپنے آپ کو قریب کیا، تو آپ کے کیا احساسات اور جذبات تھے؟ اربعین جو ہے نا وہ بڑا انبلیویبل سا سفر ہوتا ہے۔ مشی جب آپ کرتے ہیں تو آپ عراقیوں کی مہمان نوازی بھی دیکھتے ہیں، آپ اتنے زیادہ زائرین اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، آپ کو ہر طرف علم نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو دنیا کی تمام نعمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور
ظاہری سی بات ہے کہ انسان اتنی مشکلات جو وہ اٹھاتا ہے وہ مولا کے محبت میں اور امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے اٹھا سکتا ہے. تو یہ ایک معجزے سے کام تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور ڈائمینشن جو میرے لیے بڑی یونیک سی تھی وہ یہ ہے کہ شاید انسان کی سفر کے اندر ایک ٹریننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے مصیبت کو برداشت کرنے کی, ظلم کا کس طرح سے سامنا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے آپ سفر کر رہے ہوتے ہو. اور جو سب سے ڈیفرنٹ چیز میں نے دیکھی ہے کہ اتنے عوام کے ہجوم میں مجھے کوئی بندہ کسی کے ساتھ لڑتا ہوا, کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہوا یا غصے سے بولتا ہوا انتہائی گرمی کے موسم کے باوجود نظر نہیں آیا. تو یہ جو ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو کس طریقے سے مومنین امام کی نصرت میں اور امام کے ساتھ ہو کے جہاد کریں گے, میرے خیال سے یہ ایک اربعین کا وہ پہلو ہے جس کو مزید اس پر نمایاں کرنے کی ضرورت ہے. بے شک ماشاء اللہ جو ہے یہ وہ جذبات ہے. یقیناً جب بھی کوئی مومن ان اجتماع کو, ان مومنین کو جب ایک ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یقیناً یہی جذبات ہر ایک مومن کا جو ہے یہی جذبات ہوتے ہیں. تو جیسے کہ آغاز میں ہی میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے وقت حاضر کے تقاضے. اب یقیناً اربعین کے ایام ہیں اور یہ متبرک لمحات ہیں, تو ہم مشی پہ بھی آپ لوگ تشریف لے آئے ہیں, مشی بھی آپ لوگوں نے کی اور ماشاءاللہ زیارتیں بھی آپ کرتے ہیں اور بہت ساری جو ہے سرگرمیاں جو ہماری زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت موجودہ جو ہے جو معاشرہ ہے یا جو زمینی حقائق ہے وہ ہم سے کیا تقاضے کرتے ہیں, اور کیا یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں چاہے وہ اربعین کے ایام میں ہو یا چاہے وہ ہم اپنے ملک کے اندر ہو, اپنی سرزمین پہ ہو, تو کیا جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ یہی کافی ہے یا اس سے بڑھ کر جو ہے ہمارے تقاضے ہیں جو کہ ہم اس کو فلفل نہیں کر پا رہے ہیں؟ جی قبلہ, بڑا آپ نے اہم موضوع اٹھایا ہے اور اس میں بہت ضرورت ہے بات چیت کرنے کی. جس طرح آپ نے کہا کہ اس اربعین کو ہمیں ایک سوشل میڈیا کے لیے نہیں بنانا چاہیے, اپنے اس کے لیے نہیں بنانا چاہیے کہ جی ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ اربعین پہ اس لیے جانا ہے کہ ہمیں مولا نے تو بلایا ہے. صحیح. لیکن کیا مولا کے سبق, اس سے سبق کیا ہے؟ صحیح. جس طرح سید حسین مصطفیٰ صاحب نے کہا, میرے بھائی نے کہا کہ یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. صحیح. یہ ہمیں زندگی کے اور معاملات پہ بھی کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. صحیح. ظلم کے خلاف حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے, اور ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں, جو معاشرہ ہے, معاملات پہ فوکس کرنی ہے ہم نے کہ دینی اس کے ساتھ معاملات کتنے امپورٹنٹ ہے. ہم نے دیکھا کہ راستے میں لوگ اب ایک دوسرے کی کتنی خدمت کر رہے ہیں, یہ کتنا ضروری ہے. عام روزوں میں, عام ایام میں ایسے نہیں ہوتے ہیں. معاشرے میں یہ مسئلے مسائل ہیں. ہم شاید خود بھی ایسے نہیں ہوتے. جو اربعین میں ہمارے تاثرات تھے, جو جذبات تھے, ہم نے جب مشی سٹارٹ کی تو میں سچ کہوں گا شروع میں تو پہلے دن تو یہ جذبہ تھا کہ میں ہر کسی کو یہ آفر کرتا تھا کہ جی آپ کو ہیلپ چاہیے تو مجھے بھی دیں. بٹ بیچ میں ایسے وہ اور کہ میں اپنے لیے میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ لیکن شروع میں ہمیں یہ تھا کہ میں کسی کی مدد کر سکوں. تو کیا یہ جذبہ اگر ہم سارا سال یہ جذبہ ہمارے اندر ہو تو کیا ہی بات ہے. تو یہ جذبات صرف چند ایام کے لیے نہیں ہونے چاہیے, یہ تعلیمات اہل بیت ہمارے تمام زندگی کے لیے ہونے چاہیے کہ ہمیں اسی طرح ایک دوسرے کی خدمت کرنی چاہیے. ہمیں معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ وہی معاملات جو ہمیں تعلیمات اہل بیت نے دی ہیں اسی طرح معاملات چلانے چاہیے. کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایسے وقت کے تقاضوں میں ہمیں صرف کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں ان پہ تھوڑی روشنی ڈالوں گا کہ ہمیں راستے میں ہم نے ہر قسم کے لوگ دیکھیں, ہر قسم کے جذبات دیکھیں ہم نے. تو کہ آج کل مولانا صاحب کے میرا بھی ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ آج کل جو دنیاوی ڈسٹریکشن ہے, دنیاوی
مصروفیت میں ہم اتنے گھرے ہوئے ہیں، تو ہم اس دنیاوی مصروفیات کو کیسے بیلنس آؤٹ کریں، کیسے وہ بیلنس کریں کہ ہماری دینی تعلیمات اور دنیاوی کام ایک ساتھ چل سکے، کہ ہم اس دنیاوی ڈسٹریکشن سے ایسے اتنے سائٹ پہ نہ ہو کہ ہمیں لگے کہ ہم دین سے بہت دور ہیں۔ جو ہے یقیناً آپ نے ابتدائی میں گفتگو میں جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ جب اس اجتماع میں ہم دیکھتے ہیں تو جذبہ، جو قربانی کا جذبہ ہے وہ ایک انوکھا ہی جذبہ ہوتا ہے۔ ہم معمول کی زندگی میں اتنے ہائپر ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو معمولی بات پہ ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس اجتماع میں ہم قدم رکھتے ہیں اور مشی کرتے ہیں تو ہمارے جذبات ہی مختلف ہوتے ہیں۔ تو یقیناً یہ وہ پریکٹس ہے جو ائمہ اہل بیت کی راہ میں ہم کرتے ہیں، اور یقیناً یہی تقاضے ہے کہ ایک بہت بڑے مقاصد کے لیے یہی وہ تربیت ہے جو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اپنی جو معمول کی زندگی کے اندر۔ یہ ایک چلو آپ 10 دن کے جو یا ایک ہفتے کی جو مشی ہے اس میں جو جذبہ، جو قربانی کا جذبہ ہے، جو تحمل ہے، برداشت ہے، چاہے ایک بہت گرم جو ہے موسم ہے اس کے اندر بھی ہم کبھی بھی ہائپر نہیں ہوتے۔ اگر ہمیں کوئی پش بھی کرے تو اس پہ بھی ہم بہت ہی رواداری کے ساتھ ہم گزر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ تربیت ہے جو اہل بیت کی تعلیمات سے ہم لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور یہی تقاضے بھی ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے اپنا ہی ایک سوال بھی پیش کیا کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ایک بہت مصروف زندگی ہوتی جا رہی ہے، بہت ہی جو ہے بیزی زندگی اب ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس مصروف زندگی کے اندر جب ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو اس ایکٹیویٹیز میں ہم اپنے آپ کو ہمیشہ کس طرح سے ایک دینی اور معنوی ایک پہلو کے ساتھ ہم آہنگ رکھیں یا کنیکٹ رکھیں۔ تو اس کے لیے اگر ہم جو ہے کوئی ٹوٹکا یا کوئی ورت ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہمیں ایک دم سے بدل دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں تک میرا خود ایک طالب علمانہ جو ہے ایک آپ کہیں کہ وہ تجویز ہے یا پھر آپ اس کو کہیں مشورہ سمجھیں، تو وہ یہی ہے کہ ہمیشہ چاہے وہ آپ جس کام میں بھی مصروف ہیں، چونکہ دین آپ کی زندگی کو احاطہ کیا ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کی جاب کی زندگی ہے، آپ کی جو ہے ایجوکیشن کی کیریئر ہے، جو بھی آپ کی زندگی کا جو شعبہ ہے، دین نے احاطہ کیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو ہمیشہ آپ کی توجہ کو اللہ کی طرف رکھیں، وہ ایک آسان کام یقیناً نہیں کہ آپ جو بھی کچھ بھی کر رہے ہیں اگر آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو، آپ ہمیشہ جو آپ یقیناً اپنی فیملی کے لیے ارن کر رہے ہیں لیکن توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہے، تو اس کے بعد آپ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ دین سے دور ہو جائے۔ یقیناً آپ اپنی ہی معمول کی جو ہے ایکٹیویٹیز میں مشغول ہیں لیکن آپ کی توجہ ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ اب وہ توجہ اگر میں آپ کو مختصر اس کو جو ہے پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے مختصر اگر آپ کے سامنے عرض کروں، وہ توجہ کیا ہے؟ وہ پرواہ ہے، یعنی کہ ایک پرواہ والی جو سینس ہے۔ جیسے اگر آپ کو کسی چیز کی پرواہ ہو تو اس کی طرف آپ کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو بھی آپ کی توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے مثلا اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو پرواہ ہے، اپنے پیرنٹس کی پرواہ ہے، ان کے پریزنس ہونے کی آپ کو پرواہ ہے، علم ہے، آگاہی ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کھانے میں مشغول ہیں، توجہ آپ کی پیرنٹس کی طرف ہے، تو آپ کا کھانا کھانے کا جو عمل ہے وہ خود بخود جو ہے مؤدب ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو کرنے کی نہیں ضرورت ہے، ایکسٹرا جو ہے اس پہ فورس کرنے کی نہیں ضرورت، صرف ایک توجہ ہے، وہ توجہ ہے کہ میرے پیرنٹس میرے سامنے بیٹھے ہیں، لہٰذا میں اپنے آپ کو جو ہے بے ادب یا ایک آواز نکالنے کے ساتھ نہیں کھا سکتا۔ یہ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ آپ کی توجہ ان کی طرف ہے۔ اب بارگاہ خداوندی میں اگر ایک انسان اس عالم کے اندر زندگی کرتا ہے تو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان جو ہے بے توجہ ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پہ اثر نہیں ہوتے، تو کوئی اثر اس پہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اگر اس کی توجہ ہو تو وہ چاہے وہ جاب پہ ہو، چاہے نماز کی حالت بھی نہ بھی ہو، پھر بھی اس کی زندگی میں ایک الگ ہی رونق، ایک الگ ہی نور والی زندگی اس کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک طالب علمانہ جو ہے آپ کے لیے میں نے جو ہے اس کو تھوڑا سا پیش کیا ہے۔
اور اسی سوال کو اگر وقت کے تقاضے کے سوال کو میں جناب سید حسین مصطفیٰ کے سامنے رکھوں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اربعین پہ بھی آ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آزاداری بھی کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کریں یہی کافی ہے یا تقاضے حاضر، جو وقت حاضر کی تقاضے ہم سے بہت زیادہ ہے اور ہم جو کچھ کریں وہ ناکافی ہے؟ قبلہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہم انسان جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سہل پسند ہو گئے ہیں، ہم کنوینئنس بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ ادھر اربعین پہ لاکھوں کروڑوں زائرین آتے ہیں اور کسی زائر کی خلوص میں اور اس میں تو کبھی شک کرنے کا سوچا جا بھی نہیں سکتا۔ بٹ ایک اور چیز جو میرے تاثرات میں شاید میں بیان نہیں کر سکا وہ یہ تھی کہ جب میں ادھر نجف آیا، ادھر بھی دیکھا اور پھر کربلا گیا، ادھر بھی دیکھا کہ بہت زیادہ قافلے اور کاروان اور وہ آئے ہوئے ہیں اور ہوٹلز ہیں اور سارا کچھ ہے، اور لوگ عزاداری تو کر رہے ہیں لیکن وہ عزاداری بھی بڑے آسان پسند طریقے سے کر رہے ہیں۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے مصائب پہ رونے کے لیے آتے ہیں اور ان کی زری کے پاس اس وجہ سے نہیں جانا چاہتے کہ ادھر رش بہت زیادہ ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو تھیں یہ انہوں نے مجھے ہرٹ بھی کیا۔ اس پہ میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمیں دین اور عزاداری کی روح جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا ہماری تربیت کرتی ہے کہ ہمیں کتنی سہل پسندی کو اس دور میں اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ مجھے یہ تو پتہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ جب بھی محرم آتا تھا اور عزاداری کے دن شروع ہوتے تھے تو جو بھی زندگی کی اس ٹائم کی بیسک آسانیاں ہوتی تھی، لوگ بستروں پہ نہیں سوتے تھے، زمین پہ سوتے تھے، کچھ روایاتی چیزیں تھیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم سہل پسند ہو گئے تو اب اس کو اس طرح سے نہیں کیا جاتا۔ اب محرم آتا ہے تو لوگ نئے کپڑے بناتے ہیں اور وہ جو فیشن ہے وہ محرم کے اندر بھی کسی نہ کسی حد تک آ گیا، اور یہی چیز شاید اربعین پہ بھی آ گیا۔ اب جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو قبلہ ان چیزوں کے اراؤنڈ ایک پوری اکانومی کھڑی ہو جاتی ہے، جو کہ شاید میں نے یہ ادھر نجف اور کربلا میں دیکھا کہ یہ جو ہوٹلز ہیں ان کی ایک پوری اکانومی کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ چیز جس کی جو ویلیو نہیں ہوتی وہ اس کی ویلیو اتنی حد سے بڑھ جاتی ہے ان دنوں میں، چونکہ اجتماع بہت بڑا ہوتا ہے، لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو obviously جو دنیا میں اکنامکس کے طور طریقے ہیں وہ بھی ادھر بھی شروع ہو گئے۔ تو کیا یہ جو ہون حسین کی تجارت میں اس کو بولنا چاہوں گا، یہ اس کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہم اہل تشیع کی طرف سے دیا جا رہا ہے، یہ کس حد تک اس مقصد کے لیے نقصان دہ اور اس کو کس طرح سے آگے روکا جا سکتا ہے، یا اس میں علماء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اس عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے اور یہ چیز کو ہونے سے روکا جائے؟ بے شک سب سے پہلے تو ایک قابل تحسین بات ہے کہ انسان کا اس زیارت پہ آنے کے بعد اور ان معاملات کو دیکھنے کے بعد یہ احساس پیدا ہونا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہمارے ساتھ ہے یا ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہے۔ غلط ہو بھی ہو رہا ہو تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ غلط ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ غلط ہونے کو احساس کر سکیں۔ اگر آپ کہیں پہ غلط ہونے کو احساس کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے لیے بھی بہت قابل تحسین ہے کہ آپ نے اس کو جج کیا کہ یقیناً ایک معنوی جو ہے یہ اجتماع ہے، یہ مادی اجتماع تو یقیناً نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ آتے ہیں ایک معنوی اجتماع کے لیے آتے ہیں اور حسین کا پیغام کو دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ اگر یہ حسین کا پیغام کو دریافت کرنے کے لیے آنے کے لیے اسی سختی کو بھی برداشت کرنے کے جذبے کے ساتھ آتے ہیں۔ لیکن بہت ہی متاسفانہ جو ہم آنے سے پہلے ہی اس کے لیے ہم ایسے جیسے ہم ٹرپ پلان کرتے ہیں اس طرح کے پلان کر کے آتے ہیں، تو یقیناً یہ جو ہے ایک غیر ضروری کام ہے۔ ناجائز تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن انتہائی غیر ضروری کام جو مقصد حسین کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جو جاتا ہے وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ متاسفانہ ہوتا ہے، اور اس کو آپ کہیں کہ بہت سہل پسندی کہیں، بہت نازک مزاجی کہیں، یہ ٹرپ کو پلان کر کے آتے ہیں۔ حالانکہ آپ جب کربلا یا اس زیارت کے اوپر آتے ہیں تو آپ کو پلان کیا کرنا چاہے، سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ان مقامات پہ جا رہا ہوں یا جا رہے ہیں تو ہم کس طرح سے اس سفر کو جو ہے حسین کے مقصد کی طرف رخ کر اس سفر کو ہم مکمل موڑ دیں، مقصد حسین کی طرف اس سفر کو موڑ دیں۔ تو یقیناً ایک بہت بڑا سفر ہے یہ،
بس ہم جو اتنا ہماری پہنچ ہے ہم بات کر سکتے ہیں. یقیناً ہم نہ اس کو جو ہے پریکٹیکلی طور پر عملی میدان میں ہم اس پہنچ پہ نہیں کہ ہم اس کو روک سکیں, لیکن یہ ہے کہ غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں, اور ہمارا غلط کو غلط کہنا خود حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کے برابر ہے. اور اس میں ہم اپنے آپ کو جو ہے صاف کر سکتے ہیں کہ میں نے غلط کو غلط اگر نہیں کہا تو سمجھا تو ہے, احساس کیا کہ یہ غلط ہے, تو اگر کہیں پہ کہنے کا موقع ملا تو میں نے کہہ بھی دیا کہ یہ غلط ہے, لیکن روکا کیوں نہیں؟ کیونکہ میری بس یا میرے دائرے سے باہر تھا, تو یقیناً ہم اس کے لیے جو ہے جواب دہ بھی نہیں ہیں. تو یقیناً آپ کے اس احساس کو جو ہے ایک عمومیت ملنے کے لیے وقت بھی لگ سکتا ہے, اور یہ جو کچھ آپ نے مینشن کیا یہ یقیناً ہوتا ہے, یہ آپ نے بھی دیکھا, ہم بھی دیکھتے ہیں, اور ہم ہر کوئی اس چیز کو سے جو کڑتے ہیں, لیکن اس کو آواز بننے میں جو ہے وقت لگتا ہے کہ یہ جو اندر کی جو ایک ہے جو نفرت ہے آواز کی شکل میں باہر آئے, اور ایک دفعہ یہ حسینی آواز بن کے ان جو ہے بے مقصد کہیں یا جو ہے حسینی راہ سے دور کہیں یا جو ہے منحرف کہیں, گمراہ کہیں, ان افراد سے اس کو نجات دلا سکیں. بس یہ ہم دعا کر سکتے ہیں, اور جو ہے اللہ انشاءاللہ جو ہے ایک دن ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوگا, یقین ہونا ہوگا کہ یہ راہ. چونکہ ایک نقطہ میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ امام حسین کی شہادت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا بھی ہے کہ حسین کی شہادت کی نسبت مومنین کے دلوں میں ایک حرارت ہے, اللہ نے قرار دی ہے. ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین. اس کے لاسٹ پورشن کو آپ دیکھیں, جو اس کو دیکھیں تو لا تبرد ابدا, یہ کبھی ٹھنڈ یا سرد نہیں پڑے گی. تو اب کہنے والی ذات رسول اکرم کی ذات ہے, جو بیان کیا وہ اس شہادت کے تا ابد قائم رہنے والے جذبے کے بارے میں ہے. تو یہ کوئی جذبے کی وجہ سے, متاثر ہونے کی وجہ سے, یا جو ہے محبت میں اتنا غلو کرنے کی وجہ سے یقیناً نہیں, ایک الہامی اور وحی سے لبریز بیان ہے. تو یہ جو حسینی حرارت ہے یہ تا قیامت قائم رہنے والی حرارت ہے. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے جو پلان کیا, تدبیر کی ہے کہ اسلام کو غلبہ دینے کے لیے, کہ اسلام غالب آ جائے, تو وہ اسلام کو غالب آنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ حرارت حسینی ہے. وہ یہی راستہ ہے جس پہ ہم آ کے زیارت کرتے ہیں, جس جذبے کے ساتھ ہم آ کے ان سے متمسک ہوتے ہیں. اسی جذبے کے ذریعے سے اللہ نے ایک دن اسلام کو غالب بھی کرنا ہے. تو یقیناً جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس ساروں کو سے اس جذبے کو, اس راہ کو نجات دینا ہے اللہ نے. لیکن اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ ہم یہ نجات ہمارے ہاتھوں, یہ نجات اللہ دے تاکہ ہم اس جو ہے سرخرو لوگوں میں سے قرار پائے. تو بحث کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اگر آپ جو ہے وقت کے تقاضوں کو دیکھیں تو یقیناً یہ پیغام حسینی ہے جو ایک اربعین کی صورت میں ہم لوگوں تک کیا پوری دنیا تک یہ پیغام جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ترویج دین, ترویج پیغام حسینی میں ہم پیچھے ہیں, تقاضے کچھ اور ہیں, بہت آگے جانے کی ضرورت تھی؟ کیا آپ اس کو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہم اسی کو پورا کر رہے ہیں, اسی کو میٹ کر رہے ہیں جو اس وقت جو ہے ہم سے تقاضا ہے, یا پھر ہم پیچھے رہ گئے؟ قبلہ اس میں میرے ذاتی خیال میں شاید ہم جو ماڈرن دور ہے اس کی کچھ ضروریات میں پیچھے بھی رہ گئے ہیں. ہماری مجالس میں پاکستان کی بات کروں گا اور سب کانٹیننٹ اور اس کلچر کی بات کروں گا. عرب کلچر کا مجھے زیادہ اس کے ساتھ فیملیئرٹی نہیں ہے کہ ادھر کس طرح سے ہوتا ہے, بٹ مجالس حسینی میں فضائل اور مصائب بے شمار بیان کیے جاتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی دیکھنے کو نہیں نظر آتی. لیکن جو پیغام حسین ہے وہ شاید مذہب اسلام سے بڑھ کے انسانیت کی بہت زیادہ بات کرتا. وہ جو روح ہے انسانیت کے لیے کام کرنے کے جذبے کی, اس حوالے سے شاید اس طرح اس کو بیان نہیں کیا جاتا. جو صبر ہے, جو پیشنس ہے, وہ ٹریننگ جو جیسے اربعین پہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اربعین پہ جب آپ مشی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے, جو آپ کو صبر آپ کے اندر آتا ہے,
اس حوالے سے کوئی ٹریننگ شاید مجالس میں نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے جو شاید ہماری اگلی نسلیں ہیں وہ ٹرین تو ہو رہی ہیں اس پیغام کے ساتھ، بٹ وہ ٹرین بس جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ بچے کو بچپن میں جب وہ کم عقل ہوتا ہے جس طرف لگا دیں وہ لگ تو جاتا ہے، بٹ کیا وہ ذہنی طور پہ اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر اس سے پھر بھی جاتا ہے۔ بچے کئی دفعہ اس طرح ہوتے ہیں، ماں باپ زبردستی کر کے ان کو نماز پہ لگاتے ہیں، بٹ جب وہ ماں باپ کے کہنے سے باہر آتے ہیں تو وہ دین سے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے یہ عزاداری کے اندر بھی ہے کہ بچے ماں باپ کے کہنے پہ عزاداری میں آتے ہیں، مجالس میں آتے ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں، بٹ اب جو نئی جنریشن ہے یہ تو جب ابھی ہوش سنبھالتی ہے تو اس کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے اور یہ پوری دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مجالس کے اندر جس طرح سے وہ فضائل اور مصائب بیان کیے جاتے ہیں، وہ بیان کرنے کا طریقہ اور وہ نیریشن کا سٹائل جو ہے وہ شاید اس کو تھوڑا سا ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکے۔ میں صرف زبان کی بات نہیں کروں گا کہ نئے بچے جو ہیں وہ شاید اتنی اردو، پنجابی، سرائکی یا پشتو نہیں سمجھ پاتے تو مجالس کو انگلش میں کرنے کی ضرورت ہے، بٹ جو جنرلی آپ کس طریقے سے وہ اس کا جو میسج ہوتا ہے اس کو آپ اپنی زندگی میں کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہو، بالکل ڈے ٹو ڈے افیئرز میں اس کو بھی تھوڑا ڈائریکٹلی کنوے کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک شاید وہ میسیجز جو ہیں وہ انڈائریکٹلی کنوے ہو رہے ہیں، بٹ اس کو فردر ذرا ڈائریکٹ طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے نئی جنریشن کے لیے۔ بہت خوب، اسی بارے میں اگر آپ جو ہے کچھ بڑی خوبصورت تفصیلی بات کی ہے حسین مصطفیٰ بھائی نے، اور میں اسی پہ ایک دو پوائنٹس ایڈ کروں گا۔ یہ ہمارے مجالس اعضاء کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں بھی ہمارے اپنے بھی ایک ہم پہ یہ فرض ہے کہ ایز اے پیرنٹ، ایز اے والد اور والدین، ہمیں صرف بچوں کو مجالس پہ لے کے جانے کے علاوہ ہم جس طرح اسکولوں میں بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول ہی پڑھائیں گے بچوں کو، اسکول ہی ادب سکھائیں گے بچوں کو۔ مجالس ذریعہ ضرور ہے، نالج کا ذریعہ ضرور ہے۔ بالکل شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہاں اس میں ہمیں وقت کے تقاضوں کے ساتھ نئی چیزیں ایڈ کرنی چاہیے، نئی وقت کے مطابق نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح گھروں میں بھی ایز اہل تشیع اور اوورآل اہل مسلم ہمیں یہ بچوں کو بھی بتانا ہے کہ مقصد کربلا کیا تھا، مقصد حسین کیا تھا۔ ہمارے اپنے گھروں میں صبر ختم ہو گئی ہے، ہمیں اپنی انا کو ختم کرنا ہوگا، ہم انا پسندی میں گرے ہوئے۔ یہ مقاصد، یہ اسباق ہمیں اپنے گھروں میں بھی بتانے چاہیے، اور یہ میں کہوں گا کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ابھی سیکھ لی ہیں، ہم نے بھی ان مجالسوں سے سیکھے ہیں، اور ان مجالسوں میں آنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ میں فرق لے کر آتے ہیں، یہ آپ میں ایک کوئی نئی بات، کوئی نیا سبق آپ ضرور سیکھتے ہیں۔ جب بھی ہم مجلس میں گئے کوئی نئی چیز ہم نے سیکھی ضرور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ضرور بتانا چاہیے کہ 40 اور یہ زیارت آئمہ کتنے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ ان پہ بچوں کو بتانا کہ یہ کیوں ضروری ہے، ہمیں کیوں جانا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ جی ہمیں زیارت کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، صرف ثواب کے لیے نہیں، انسان میں اپنی ٹرانسفارمیشن کے لیے۔ ہم جب ادھر آئے، ہم نے وہ 2-3 دن کی مشی میں ہم نے ایسی جگہوں پہ ہم نے غسل کیا ہے کہ شاید ہم عام دنوں میں نہ کرتے۔ ہم نے اس گرمی میں جو واک کیا ہے، جو پیدل چلے، شاید ہم نہ کرتے، ضرورت ہمیں نہ ہوتی، بہت ہی ایمرجنسی میں شاید اگر ہمارے اپنے خاندان یا گھر کی ایمرجنسی ہوتی تو ہم تھوڑی سی بھاگ دوڑ کر لیتے۔ تو اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم وہ صبر کا سبق، وہ تحمل اور وہ دین اسلام اور وہ شکر اور ذکر، صرف صبر نہیں ہے، ہم نے ذکر خدا کو جاری رکھنا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ مولا حسین نے قربانی کیوں دی ہے، اللہ کے دین کے لیے دی ہے، کہ آپ نے جس طرح بتایا ہے کہ دین اسلام کے غالبہ کے لیے۔ تو آج کل ہم پہ یہ بڑی ایک تنقید کی جاتی ہے کہ اہل تشیع نماز سے دور ہے،
مسلح سے دور ہیں. حالانکہ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ مولا حسین نے نماز میں ہی شہادت دی ہے. وہ خدا کتنا بڑا ہے کہ جس کو مولا حسین، مولا علی، رسول آخر ہمارے ائمہ نے سجدے کیے ہیں. تو یہ امپورٹنس بتانی چاہیے گھر میں، بجائے اس کے کہ ہم جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ ہم صرف ان کو بتائیں کہ جی 7 سال کے بعد اپنی نماز آپ پہ فرض ہے. فرض کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں بتانا بہت امپورٹنٹ ہے. بہت خوب. نجف میڈیا نے ایک سلسلہ اپنے ناظرین کے لیے شروع کیا تھا، اور اسی سلسلے کے تسلسل میں آج ہم نے امام حسین اور نجف سرزمین کے مہمان 2 اور زوار کے ساتھ یہ نشست کی اور جاننے کی کوشش کی ان کے تاثرات. ماشاءاللہ ان کے تاثرات، ان کے احساسات، ان کے جذبات اور ان کے جو اسلام کے لیے جو ویژن آپ ناظرین تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کی. اور یہی ہمیشہ سے نجف میڈیا ٹیم کی کوشش رہتی ہے کہ اپنی ناظرین تک مکتب اہل بیت کے ہر طبقے، چاہے جوان، چاہے بزرگ، چاہے نوجوان، ہر طبقے کے احساسات، تاثرات اور ویژن اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں، اور ہماری تا دم آخر یہی کوشش جاری رہے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.